ویران حویلی کا راز مختصر ہارر اسٹوری۔ رات بہت اندھیری تھی۔ علی اکیلا گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ لوگ کہتے تھے وہاں بھوت رہتے ہیں۔ علی نے بات پر یقین نہ کیا۔ وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی گھبرا گیا۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلی۔ ساری لائٹیں جلنے بجھنے لگیں۔ دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ علی بھاگنے لگا، لیکن حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر ایک خوفناک آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر سامنے سفید کپڑوں میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ علی کی طرف بڑھنے لگی۔ علی زور سے چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب گاؤں والے آئے، علی حویلی کے باہر پڑا تھا، مگر وہ کبھی دوبارہ بول نہ سکا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں رات کو اس حویلی سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔ ختم یا بھی نہیں۔ ویران حویلی کا راز پارٹ 2۔ علی کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ سورج نکل چکا تھا۔ گاؤں والے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ سب اس سے سوال کر رہے تھے، لیکن علی خاموش تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ چند دن گزر گئے۔ علی کی حالت ویسی ہی رہی۔ ایک رات اسے عجیب خواب آیا۔ اس نے وہی سفید کپڑوں والی عورت دیکھی۔ عورت نے کہا، میری مدد کرو۔ علی ڈر کر جاگ گیا۔ پہلی بار اس نے کچھ الفاظ بولے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ اگلے دن علی پھر حویلی کی طرف چل پڑا۔ گاؤں والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ رکا۔ حویلی پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی اندر داخل ہوا۔ اچانک اسے ایک پرانا کمرہ ملا۔ کمرے میں گرد سے بھری ایک ڈائری پڑی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ تصویر کے نیچے نام لکھا تھا، زینب۔ علی صفحات پلٹنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ زینب کئی سال پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ٹھک! علی چوک گیا۔ تبھی دیوار پر خون سے ایک جملہ نمودار ہوا، سچائی تہہ خانے میں ہے۔ فرش ہلنے لگا اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ نیچے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے ٹارچ جلائی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی ٹارچ بند ہو گئی اور اندھیرے میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویران حویلی کا راز پارٹ 3۔ علی خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی ٹارچ دوبارہ جل گئی۔ سامنے ایک لمبا تاریک راستہ تھا۔ رونے کی آواز اب بہت قریب آ رہی تھی۔ علی ہمت کر کے آگے بڑھا۔ راستے کے آخر میں ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازے پر زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ علی نے زنجیریں ہٹائیں۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے اوپر دھول جمی ہوئی تھی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اندر پرانی تصویریں اور خطوط تھے۔ ایک خط پر زینب کا نام لکھا تھا۔ علی نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اگر کوئی یہ خط پڑھے تو سچ جان لے، مجھے اس حویلی میں قید کیا گیا تھا۔ میں نے ایک خطرناک راز جان لیا تھا۔ علی حیران رہ گیا۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ دیواروں سے عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ پھر سامنے زینب کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے کہا، میرا راز سب کو بتاؤ، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اتنے میں زمین زور سے ہلنے لگی۔ چھت سے مٹی گرنے لگی۔ علی بھاگنے لگا، لیکن راستہ بند ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں ایک خوفناک کہکا گونجا، اب تم بھی یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ علی نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سایہ ہر لمحہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ویران حویلی کا راز پارٹ 4۔ سیاہ سایہ نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ علی نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اچانک زینب کی روح سامنے آ گئی۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ سیاہ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ زینب نے کہا، جلدی کرو،
وقت بہت کم ہے۔ علی نے ہمت جمع کی۔ اس نے صندوق سے باقی خطوط نکالے۔ ایک خط میں پوری حقیقت لکھی تھی۔ سالوں پہلے حویلی کا مالک بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنے راز چھپانے کے لیے زینب کو قید کر دیا تھا۔ زینب کبھی باہر نہ آ سکی، اسی لیے اس کی روح بھٹک رہی تھی۔ اچانک زمین دوبارہ ہلنے لگی، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ سیاہ سایہ غصے سے چیخنے لگا، یہ راز دنیا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ علی نے خط اپنے سینے سے لگا لیا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ پیچھے سے سایہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سیڑھیاں نرز رہی تھیں، ہر قدم پر موت کا خوف تھا۔ علی آخری سیڑھی تک پہنچ گیا، مگر اسی وقت دروازہ بند ہونے لگا۔ علی نے چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے پورا تہہ خانہ گر گیا۔ حویلی میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ زینب کی روح آخری بار ظاہر ہوئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ، اور پھر وہ روشنی میں غائب ہو گئی۔ علی نے تمام خطوط گاؤں والوں کو دکھا دیے۔ اب سب کو سچ معلوم ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد حویلی سے کبھی کوئی چیخ سنائی نہیں دی، لیکن کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں بارش والی راتوں میں حویلی کی کھڑکی میں ایک پراسرار سایہ نظر آتا ہے۔